بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العزیز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ العزیز، سب سے زیادہ طاقتور۔ العزیز کا معنی ہے عزت والا، شرف والا، قوت والا۔ ایسا بادشاہ جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے، کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کے جیسا نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ یعنی ہم نے کبھی اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے ہم آج تک اس کے مقام کو بھی پہچان نہیں سکے۔ جب ہم کسی کا مقام نہیں پہچانتے تو پھر ہم اس کے اس درجے کی قدر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ عزت والا ہے، ایسی عزت والا کہ آج تک اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکا، لیکن پھر بھی وہ کتنا عاجز ہے، کتنے بڑے رتبے پر فائز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں دیے جاتا ہے۔ اس کے پاس تو قوت ہے کہ ایک حکم دے اور جو اس کی نافرمانی کر رہا ہو اسے ہلاک کر دے۔ لیکن دیکھو پھر بھی ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی اپنی قوتوں کا استعمال ہمیں ہلاک کرنے میں نہیں کرتا، بلکہ انہی قوتوں کو ہم پر مزید رحم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ بس ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے پاس تو کوئی عہدہ ہو یا کوئی بڑا مقام ہو تو انسان تو دوسروں کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم تو دوسروں کو خود سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ہمارا رویہ ایسے سخت ہو جاتا ہے جیسے سامنے والا انسان پتھر ہو۔ لیکن اللہ کو دیکھو، نہ اس کے الفاظ بدلتے ہیں، نہ اس کے لہجے کا رحم بدلتا ہے۔ وہ انسانوں جیسا نہیں ہے کہ جسے عزت ملتی ہے تو دوسروں کا مقام بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کا جتنا اعلیٰ مقام ہے اس سے بھی اعلیٰ اس کا عطا کا طریقہ ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر ایک کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے اللہ چاہیے، اللہ کو آپ نہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ آزاد ہے، اور یہی وجہ کہ ہمیں اس کی قید میں رہنا ہوگا۔ ہم اللہ کی قید میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ آپ کو وہ دے نہیں سکتا جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کی پاور میں سب کچھ ہے۔ وہ لمحوں سے بھی کم وقت میں آپ کو وہ دے سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں یا جو آپ نے کبھی مانگا تھا۔ آپ نے حضرت ذکر علیہ السلام کا تو واقعہ سنا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت ذکر علیہ السلام پہ کیا۔ جب حضرت ذکر علیہ السلام نے اللہ کو رو رو کر چپکے چپکے پکارا اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث بخش، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا، اے ذکر علیہ السلام، ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ذکر علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا کہ سن رکھو، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 2۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جو بھی مانگا جائے اللہ سے ہی مانگا جائے۔ اب اس واقعے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام چپ چپ کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے چپکے کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا ہے؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان پوری دنیا کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے وہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان چل رہا ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ ہر انسان کا اللہ سے رشتہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رشتے کے حوالے سے کسی سے بھی نہیں پوچھنا کہ اللہ کیسا ہے یا اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ ہم نے بس یقین کرنا ہے، حضرت ذکر علیہ السلام جیسا یقین۔ اگر وہ لوگوں سے پوچھتے کہ انہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں تو لوگ انہیں یہی کہتے کہ ایسا ہونا تو ناممکن ہے۔ لوگ یہی کہتے کہ آپ کی بیوی تو بانجھ ہے تو اسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟
لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کسی سے بھی اس معاملے میں رائے نہیں لی۔ انہوں نے بس اللہ سے مانگا اور پورے یقین کے ساتھ مانگا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اسی یقین نے تو اللہ کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صبر کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، بلکہ صبر کے اصلی معنی ہی رونے کے ہیں، لیکن صرف اللہ کے سامنے رویا جائے۔ تیسرا سبق ہمیں جو اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے چاہیں اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم جو چاہیں اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کو بتا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں اور میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہی۔ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کو سب کچھ تفصیل سے بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو پسند ہے ہمارا ایسا مانگنا۔ اللہ کو پسند ہے ہمارا ایک ایک چیز اس کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس لیے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا دل اللہ کے سامنے کھول دیں۔ اللہ کو پرفیکٹ دعا نہیں چاہیے، اللہ کو سچی دعائیں چاہیے۔ اللہ کو وہ سننا پسند ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ اللہ کو آپ کا اسے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بتانا ہی آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ سب کچھ اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ وہی ہے جو ان سبھی مسئلوں کو حل کر سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ انسان کو بتائیں گے تو وہ آپ کی بات ایک یا دو بار سنے گا اور پھر اکتا جائے گا، اور پھر آپ سے شکایت کرنے لگے گا کہ آپ تو ہر وقت ایک ہی بات پر اڑے رہتے ہیں اور ایک ہی چیز کا ہر وقت رونا روتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بات آپ اپنے اللہ کو بتائیں گے تو وہ آپ کو سنے گا اور ہر بار کی طرح سنے گا، اور آپ کو ان اندھیروں میں سے نکال سکتا ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آخری سبق جو ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ہم اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم معجزوں پہ یقین رکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے منفی خیالات کو خود پر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس سے مثبت خیالات کا سلسلہ رواں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان لمحات میں یقین رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے جب اللہ آپ کو وہ سب دے رہا ہوتا ہے جو آپ نے مانگا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو تب صبر کی تلقین کرنا آسان ہوتا ہے جب آپ خود اپنی زندگی کے بہترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب یقین نہیں ہوتا۔ یہ سب آپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ تب اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ حقیقی ایمان تو وہ ہوتا ہے جب آپ غم کی آخری حد کو پہنچ کر بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ دوسروں کو اچھے دنوں کی امید دلاتے ہیں، خود کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ سب ایک دن گزر جائے گا۔ اللہ آپ کا توکل اس وقت آزماتا ہے جب آپ کے پاس اس توکل کو رکھنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، لیکن آپ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ سے بڑی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھے دنوں کی امید رکھنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے بھی انہیں اولاد ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا، کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور انسان کو لگتا ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتا اسے پھر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو سب کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ہم وہ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں جو ابھی کر رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو ہے سب اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اللہ کے رحم کی طاقت پر کبھی بھی شک نہ کریں۔ اپنے ماضی کو دیکھیں جب آپ پھنسے ہوئے تھے اور آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس دلدل سے نکل سکیں، اور آپ سوچا کرتے تھے کہ شاید آپ ہمیشہ ہی اسی دلدل میں رہیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے آپ کی مدد کی، اور اس کی مدد سے آج آپ یہاں ہیں۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سب چیزوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، بس ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب ہمارا اپنے ایمان سے سامنا کرنے کا وقت آئے تو ہم ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ ہم نے کسی بھی منفی خیال کو اپنے یقین پر حاوی نہیں ہونے دینا، ورنہ وہ منفی خیال آپ کو کمزور کر دے گا اور پھر آپ اس پر پورا نہیں اتر سکیں گے جس کا دعویٰ آپ اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔
ہم نے مضبوط بننا ہے، اتنا مضبوط کہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آمین۔